لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الأول بلا أول كان قبلا، والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت ناته أوهام الواصفين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى سيدة الجليلة المخدومة المحرومة عن ميراث أبيها، ما زالت بعد أبيها معصبة الرأس باقية العين محترقة القلب منحدة الركن ناهلة الجسم، التي قالت بعد أبيها ما زال من شم تربة أحمد الله يشم مدى الزمان غواليا. سبت علي مصائب لو أنها سبت على الأيام سرنا لياليا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صلوات. کلمہ توحید کی سربلندی کفر، نفاق، شرک، نیس و نابودی کے لیے بآواز بلند صلوات. قائم آل محمد ناموس دہر کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات. کوئی بھی عزادار خالی دامن نہ جائیں. تمام عزاداران امام حسین علیہ السلام کی دعاؤں کی مقبولیت، منظوریت کے لیے بآواز بلند صلوات. جن مومنین نے اپنے مرحومین کے نام پر یہ زمین عطیہ کیا ہے امام بارگاہ اور مسجد کے لیے، ان کے مرحومین خصوصاً بالاخص محبوب شاہ کے جتنے بھی سعادات مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان تمام کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات. عزیزان محترم، روایات میں یہ حدیث آئی ہے: تمام مجالسوں میں سے افضل، اکمل، اشرف جس کو اللہ رب العزت اور رسول کے عزیز حبیب محمد مصطفیٰ اور 14 معصومین جس مجلس کو، دل محفل کو پسند کرتے ہیں، وہ ہے مجلس امام حسین علیہ السلام. چونکہ ہمیں یہ نعمت دسترخوان پر ملی ہے، لہٰذا ہمیں اس کی قدر نہیں. ان لوگوں سے پوچھیں جو دوسروں کے درمیان اقلیت میں ہیں، ان کو اجازت نہیں مجلس کرانے کی، آزان دینے کی اجازت نہیں، خصوصاً جو کٹر سخت نظر کا مالک تنگ نظر کچھ لوگ ہیں
ان کے درمیان ان کی خواہش ہوتی ہے کہ محرم میں اپنے گھر میں مجلس کرائیں، اپنے گھر میں اذان دیں، اپنے علاقے میں علی ولی اللہ بلند کریں، لیکن ان کو اجازت نہیں ملتی۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے یہ نعمت ہمیں عطا کی ہے، لہٰذا مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے لِكُلِّ شَيْءٍ مَجْلِسٌ وَمَجْلِسُنَا سَيِّدُ الْمَجَالِسِ۔ آپ فرماتے ہیں ہر چیز کے لیے ایک مجلس اور محفل ہے، مگر ان تمام مجلسوں کی، ان تمام محفلوں کی سردار ہماری مجلس، خصوصاً مولا امام حسین علیہ السلام کے نام پر جو مجلس برگزار ہوتی ہیں وہ سید المجالس سے، تمام مجلسوں کے کیا ہے؟ سردار۔ عقیدے کے طور پر اگر آپ میں اس مجلس میں شریک ہو، عادت کے طور پر نہیں، عبادت کے طور پر، عقیدے کے طور پر، اکثر ہم عادت کے طور پر آتے ہیں، عقیدے کے طور پر نہیں آتے ہیں، ثواب کی نیت سے نہیں۔ ہم چونکہ ہم شیعہ ہیں لہٰذا ہمارا تعلق ہے مجلس کے ساتھ، امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں جانا ہے۔ جی یہ عقیدہ عادت ہے، بلکہ آپ کا اور میرا عقیدہ یہ ہونا چاہیے چونکہ مجھے کلمہ نصیب ہوا ہے، میں مسلمان ہوا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ پڑھنے کے بعد، انہی کی وجہ سے مجھے خیر الامم کہا گیا ہے۔ بہترین امتوں میں سے بہترین امت کیا ہے؟ رسول پاک کی امت ہے۔ اور آپ اس کو اپنے اوپر احسان سمجھیں، صبح سے لے کر شام تک آپ اور میں سجدے میں رہوں اور خدا کا شکریہ ادا کریں، اس لیے کہ ہمیں محمد مصطفیٰ عطا کیا ہے، پھر بھی اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے میں ایک نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اللہ کو زیادہ، سب سے زیادہ عزیز تمام نبیوں میں سے محمد مصطفیٰ ہے، اور رسول پاک کو سب سے عزیز ہے 14 معصومین میں سے، ان میں سے حسین ابن علی ہے، حسین ہے۔ باقی معصومین آپ کے اولاد ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کسی اور معصوم کے بارے میں نہیں فرمایا، امام جعفر علیہ السلام کے بارے میں نہیں فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد، آپ کا بیٹا ہے، آپ کے سلب سے آیا ہے، نسب آپ کے ہیں، حسب کے لحاظ سے آپ کے ساتھ متصل ہے۔ یہ نہیں فرمائے کہ جعفر منی وانا منہو، جعفر مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، لیکن امام حسین علیہ السلام جب امام کی نوبت اور باری آتی ہے تو رسول پاک وہ زبان وہی سے دلی ہوئی ہے، مصطفیٰ کی زبان وہی سے دلی ہوئی ہے۔ پوری زندگی میں رسول پاک نے اپنی طاقت سے نہیں بولا، بلکہ کیا ہے؟ وحی کی طاقت سے بولا ہے۔ وہ رسول ایک دن مغموم ہے، پریشان، غمگین ہے، جناب جبرائیل تشریف لاتے ہیں، دیکھا رسول پریشان ہے، غمگین ہے، غم ہے، دکھ ہے۔ سوال کیا حضور آج آپ کے چہرے کے اوپر غم کے آثار دکھائی دے رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے متعلق، اپنی امت کے ان لوگوں کے بارے میں فکر مند ہوں جو گناہگار ہیں۔ رسول پاک معراج پہ گئے، وہاں اللہ رب العزت اور فرشتوں سے آپ نے فرمایا میری امت، میری امت اور میری امت۔ جہاں کہیں خوشی کے موقع پر فرمایا میری امت، غمی کے موقع پر فرمایا
میری امت آپ کی بخشش اور میری بخشش کے لیے، تو حضور غمگین ہے۔ جناب جبرائیل تشریف لائے، دیکھا حضور کا چہرے کو پر آثار غمگینی ہے، غم ہے، دکھ ہے۔ عرض کرتے ہیں حضور آج آپ پریشان ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جبرائیل میں اس لیے غمگین ہوں، پریشان ہوں، میں اپنی امت کے گناہگار بندوں کے بارے میں فکر مند ہوں، قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا بنے گا۔ یہ جملہ سنا، جناب جبرائیل پلٹ کے عرش الہی کی طرف جاتا ہے۔ عرض کیا پروردگارا، آپ کے حبیب غمگین ہے، پریشان ہے اپنے امت کے گناہگار انسانوں کے متعلق۔ خالق اکبر ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل ابھی جاؤ، پلٹ کے جا کر میرے حبیب کو پیغام دو، گھبرانے کی ضرورت نہیں، قیامت کے دن شفاعت کا قدم المسلمین ورحمتی خلفہم ہم بین شفاعت ورحمت۔ جبرائیل واپس جا کر میرا پیغام پہنچاؤ، مصطفیٰ گھبرانے کی ضرورت نہیں، قیامت کے دن آپ کی شفاعت آگے آگے ہوں گی، درمیان میں آپ کی گناہگار امت ہوں گے اور ان کے پیچھے میری رحمت ہوں گے۔ مصطفیٰ گھبرانے کی ضرورت نہیں، قیامت کے دن آپ کی گناہگار امت تیری شفاعت اور میری رحمت کے درمیان امن امان کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ یہ پیغام لے کے آیا امت کے لیے۔ اب وہ رسول فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے مجلس حسین میں ہے، اور روایات کہتی ہیں مولا امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں 3 قسم کی فرشتے تشریف لاتے ہیں۔ کتنے؟ 3 قسم کی۔ ان روایات کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ مومن اس کو کہا جاتا ہے کہ جو غیب کے اوپر ایمان لائے۔ تو 3 قسم کے فرشتے مولا امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں تشریف لاتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ فرشتہ جو مجلس امام حسین اور نماز جمعہ کے متعلق بھی یہ روایت موجود ہے، جمعہ کے دن کچھ فرشتے مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر جمعہ پہ آنے والے لوگوں کے نام لکھتے ہیں کہ فلان بندہ آیا سب سے پہلے، اس کا نمبر ہے، پھر دوسرا، تیسرا، اسی طرح۔ جب خطبہ ختم ہونے کے بعد وہ رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں۔ اسی طرح روایات کہتی ہیں کہ فرشتے آتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں 3 قسم کے۔ پہلے وہ فرشتہ آ کر بیٹھتا ہے کہ عزادار جو مجلس امام حسین علیہ السلام میں پہلے تشریف لاتے ہیں ان کے نام لکھتے ہیں، ان کے نام لکھتے ہیں۔ ایک فرشتہ۔ کچھ فرشتے ذکر امام حسین علیہ السلام سننے کے لیے آتے ہیں، اور کچھ فرشتے کیا ہیں، امام حسین کی مصائب میں رونے کے لیے آتے ہیں۔ ذکر امام حسین ہمیں درسخان پر ملا ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، لہٰذا یہی مجلس اگر انسان عبادت سمجھتے ہوئے عقیدے کے ساتھ آئیں تو جس طرح کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے خود کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، اسی طرح ہم جیسے جو گناہگار ہیں ان تمام کے گناہوں کو امام حسین علیہ السلام کے صدقے اللہ رب العزت معاف کر دے گا۔ شرط یہ ہے عبادت سمجھتے ہوئے آئیں، عادت سمجھ کے نہ آئیں۔ کل میں آپ کی خدمت میں جملہ عرض کرنا تھا، بیچ میں وقت کی کمی کی وجہ سے رہ گیا۔ درود کے حوالے سے وہ یہ تھا، میں گفتگو کو آسان کرتا ہوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک گناہگار انسان تھا، انتہائی گناہگار، بد کردار، اس کے کردار سے بدبو آتی تھی،
کوئی بندہ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں تھا، ہر بندہ اس شخص سے نفرت کرتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ گناہگار انسان فوت ہو گیا، مر گیا، تو اس زمانے کے لوگوں نے اس کے کردار کو دیکھتے ہوئے بغیر غسل کفن کے ڈھیر پر اس کی لاش ڈال دی، نہ اسے غسل دیا نہ کفن، بغیر غسل کفن کے ڈھیر پر ڈال کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ رات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خواب آیا، اللہ رب العزت فرما رہا ہے موسیٰ میرے ولیوں میں سے ایک ولی، میرے انتہائی عزیز انسانوں میں سے ایک عزیز وہاں پر مرا ہوا ہے، صبح جا کر سب سے پہلے اعلان بھی کرنا ہے تاکہ لوگ اس کے جنازے پہ اکٹھے ہوں اور اس کو احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، توقیر و تکریم کے ساتھ دفن کرنا۔ اب جب یہ پیغام ملا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، پوری رات حضرت موسیٰ علیہ السلام انتظار کرتا رہا۔ وہ ولی کون ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وہاں پر مرا ہوا، اس کو صبح فرسٹ ٹائم پہ دفن کرنا۔ صبح ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بندے کی جہاں پر مرا ہوا تھا جا کر دیکھا تو وہی شخص ہے جس کو بغیر کفن اور دفن کے کیا ہے ڈھیر پر ڈال دیا تھا، وہی شخص ہے۔ چونکہ حکم خدا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو بلایا، عزت اور احترام کے ساتھ تجہیز و تکفین کی، مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، پروردگارا یہ وہ شخص ہے جس کی زندگی میں ہم نے کبھی نیکی نہیں دیکھی، گناہوں سے بھرا ہوا انسان تھا، نفرت کی وجہ سے، اس کے کردار کی وجہ سے ہم نے اس کو ڈھیر پر ڈال دیا تھا، اس کے اوپر نہ کفن رکھا، نہ اس کو غسل دیا، نہ قبر میں رکھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ موسیٰ یقینی بات ہے یہ گناہگار ضرور تھا، مگر اس کی ایک خوبی کی وجہ سے، درود کی اہمیت کو ذہن میں رکھیں، محمد کی نام لینے کے اہمیت کو ذہن میں رکھیں، اس کی ایک خوبی کی وجہ سے میں نے تیرے اوپر وحی کی ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے، ایک دن اس نے تورات پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ تورات کے اندر لفظ محمد کو اس نے پڑھا، جو ہی لفظ محمد آیا اس نے بوسہ دے کر اس لفظ کو بوسہ دیا اور تیرے اوپر اور آل محمد کے اوپر، آل محمد کے اوپر درود پڑا تھا۔ یہ عمل مجھے عزیز ہے، اس کی وجہ سے، اسی عمل کی وجہ سے میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ دیکھ ہمیں بھی مجلسوں سے کچھ اصلاحی جملے لے کے جانا ہے تاکہ ہمارے کردار کے اوپر اثر پڑے، ورنہ ماہ رمضان ختم ہو جائے وہی کردار، محرم ختم ہو وہی کردار۔ اگر آپ کے کردار اور میرا کردار اسی طرح رہے تو ہم نے محرم سے اور امام حسین علیہ السلام کے پیغامات ہم نے حاصل نہیں کیے۔ شرط یہ ہے محرم ختم ہونے کے بعد کچھ بہ کچھ انسان کے اندر تبدیلی آئے، کچھ بہ کچھ تبدیلی آنا ضروری ہے، ورنہ مجھے یاد ہے دور زیرین میں میرا ایک دوست تھا، اس نے کہا کہ مولانا صاحب میں نے کم از کم 700 ذاکر علامے علماء اور ذاکرین 700 کے قریب سنے ہیں، لیکن جب آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں کھڑے ہوتے وقت جو جملہ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں۔ اب 700 خطیب سننے کے بعد آپ نے کیا حاصل کیا؟ ابھی تک اس بندے کو بحول اللہ و قوتہ اقوم و اقعد اس کو نہیں آتی۔ نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے عزیزان محترم،
رسول فرماتے ہیں ان قبل ما سواہا و ان رد ما سواہا، جس کے نماز قبول ہو گئی اس کے سارے اعمال قبول ہو گئے، جس کی نماز رد کی گئی ہے اس کے تمام اعمال۔ اگر نماز معاف ہوتی تو کربلا والوں کو مولا امام حسین علیہ السلام 10 محرم کو ظہر کی نماز معاف ہوئی، معاف نہیں ہوئی امام حسین علیہ السلام کو۔ تو پتہ یہ چلتا ہے نماز دین کی کیا ہے، بنیاد اور اہمیت ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ کتاب شیخ صدوق ارشاد کتاب میں یہ واقعہ نقل کیا ہے، خود نماز کی کتنی اہمیت ہوگی۔ کہتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کے اعمال نامہ بالکل خالی ہے، کوئی نیکی نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ خیرات، نہ عمل، کچھ نہیں، خالی ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت کے فرشتے اللہ سے کہیں گے پروردگارا اس کے اعمال نامہ کیا ہے، خالی ہے، حساب دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں۔ ارشاد رب العزت ہوگی، کہے گا فرشتوں سے خود اس انسان سے پوچھو کبھی تو نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی کی ہے؟ فرشتے اس انسان سے پوچھے گا میاں بتاؤ تمہارا نامہ عمل سے خالی ہے، ثواب سے خالی ہے، نیکی سے خالی ہے، بتاؤ تو نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل کیا ہے تمہیں یاد ہو؟ وہ گناہگار انسان سوچتے ایک مرتبہ کہتا ہے بات تو صحیح ہے، میں نے اپنی زندگی میں کوئی نیک عمل انجام نہیں دیا، مگر مجھے یاد ہے ایک دن ایک نمازی نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھنے کے لیے وضو کی تیاری میں تھا، اس کے پاس پانی نہیں تھا، وہ پانی کے تلاش میں تھا، تو میں جا کر لوٹا بھر کے میں نے اس نمازی کو پانی دیا ہے، یہی میری زندگی کی کیا ہے، پہلی اور آخری نیکی ہے۔ جب وہ شخص فرشتوں سے کہے گا تو اس وقت فرشتہ اللہ رب العزت سے کہیں گے، فرشتے کہیں گے کہ اس شخص کے اپنے ذاتی کوئی عمل نہیں تھا، مگر ایک نمازی نماز پڑھنا چاہتا تھا، اس کی نماز کے لیے اس نے پانی تیار کر کے دیا ہے۔ تو اسی جملے کے اوپر اللہ رب العزت کہے گا، فرمائے گا اس وقت یہ شخص خود اگر بے نمازی رہا ہے تو اس نے ایک نمازی کی کیا ہے، خدمت کی ہے، ایک نمازی کی خدمت کرنے کی وجہ سے میری رحمت یہی کہتی ہے اس کو جنت میں بھیج دو۔ کتنی اہمیت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ہماری مجالس اور محفل میں اصول اور فروع کے اوپر عمل نہیں ہوتے، ایک مناظرانہ گفتگو جس کی وجہ سے ہمارے لوگوں کے سینے علم سے کیا ہے، خالی ہے، تنقید کرنا، ضد بازی سے کام لینا، ٹھیک ہے فضائل بیان ہو، آل محمد کے فضائل پڑھنا اور قرآن کی تلاوت کرنے دونوں کا ثواب برابر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی امت کے، اپنے بندوں کے، اپنے بچوں کی اصلاح نہ کریں۔ لہٰذا محرم میں ضروری ہے عزیزان محترم خود میں بھی تبدیلی ہو اور اپنے بچوں میں بھی تبدیلی آنی چاہیے، اور امام کم از کم امام حسین علیہ السلام کا پیغام سنے اور اس کے اوپر کیا ہے، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کے پاک سے۔ حسین کا پیغام کیا ہے محرم میں، تبدیلی، انقلاب۔ بہترین انسان اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے جو کچھ گزر گیا ہے گزر گیا، آنے والے زمانے میں اپنی حفاظت کریں، اور جو گزر چکا ہے ان کے بارے میں توبہ کرنا۔ یہ توبہ کا راستہ آخری ہجکی تک، مولا امام زمان علیہ السلام کی ظہور تک یہ توبہ کا دروازہ انسان کے لیے کھلا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس دن بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اللہ کی جنت کے دروازے اگر بند ہونا تو 3 دروازے میں نے کہا تھا رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، ان میں سے ایک باب شفاعت تھا،
ایک باب ولایت، ایک باب توبہ ہے۔ آج 2-3 جملے توبے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ اصلاح ہو جائے ہمارے جوانوں کے۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ میں جوان ہوں، آگے گناہ کرنا ہے، لہٰذا میں گناہ کرنے سے انسان گھبراتا ہے، توبہ کرنے سے انسان گھبراتے ہیں کیونکہ مجھے آگے جا کر گناہ کرنا ہے۔ عزیزان محترم، توبہ جس طرح نماز عبادت ہے، توبہ کرنا ہی ایک عبادت ہے، سمجھا یا نہیں؟ رسول پاک فرماتے ہیں میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ تو جتنے ہو سکے انسان توبہ کرنے کی کوشش کرے۔ توبہ کا مقصد کیا ہے؟ توبہ جب انسان گناہ کرتا ہے، انسان اور اللہ رب العزت کے درمیان ایک فاصلہ پڑتا ہے، دور ہو کے جاتا ہے کہ انسان اللہ سے دور ہوتا ہے۔ تو توبہ کے ذریعے انسان پلٹ کر اللہ رب العزت کے قریب آنے کے راستے کو توبہ کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ رب العزت بندے کی طرف آتا ہے، جب انسان اللہ کی طرف جاتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم میرے طرف ایک قدم بڑھاؤ تو میں تمہاری طرف 10 قدم بڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ تم آہستہ اگر میرے طرف آؤں گے تو میں ہر ورا کر کے یعنی دوڑتا ہوا تمہارے پاس آؤں گا۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ تو توبے کا مقصد یہ نہیں کہ کل میں گناہ کرنا ہے لہٰذا آج میں توبہ نہیں کر سکتا ہوں، گناہ نہ کرے، لیکن جب کبھی آپ کو موقع ملے توبہ کرنے کی کوشش کرو۔ جب انسان زمین کے اوپر توبہ کرتا ہے تو سب سے زیادہ جو اللہ رب العزت کو عزیز ہے توبہ کرنے والے لوگ ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ رب العزت توبہ کرنے والے انسانوں سے کیا محبت کرتا ہے، اس لیے کہ یہ شخص شیطان سے، نفس امارہ کے دھوکے میں آ کر اس نے گناہ کیا تھا، اب میری رحمت کو اور میری عزت کو دیکھتے ہوئے اس نے توبہ کیا ہے۔ لہٰذا جب انسان زمین کے اوپر روئے زمین کے اوپر توبہ کرتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں دیکھو آسمان کے اوپر تمام آسمانوں میں چراغاں کرو، کیوں؟ اس لیے میرے بندے نے آج مجھ سے سلوک کر لی ہے۔ توبہ کرنا اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ سلوک کرنا ہے۔ تو بہترین راستہ انسان کو بخشش کے لیے معصوم فرماتے ہیں توبہ ہے۔ توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک کرو، ماہ ہے محرم میں پاک کرو۔ ایک توبہ ہے بخشش کے لیے، اور ایک ذات امام حسین علیہ السلام ہے، انسان اور اللہ کے درمیان سلوک کراتا ہے۔ روایات میں ہے خدا کی قسم اگر امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف نہ لاتے، ہم جیسے جو گناہگار انسان ہیں سر جاتے، گناہوں سے مر جاتے، مگر امام حسین علیہ السلام گناہگار انسان اور خالق کے درمیان سلوک کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اور اس طرح توبہ کرو جس طرح جناب حر نے کربلا میں توبہ کی تھی۔ کربلا سے ہی توبے کا راستہ کھلتا ہے، اور جناب حر علیہ السلام نے توبہ کر کے ہمیں دکھایا۔ کربلا توبے کا نام ہے، کربلا نماز کا نام ہے، کربلا استغفار کا نام ہے، کربلا کردار کا نام ہے۔ 1000 خطیب سننے کے بعد، ذاکر سننے کے بعد اپنے اندر اگر تبدیلی نہ آئے تو آپ نے مجلسوں سے کچھ حاصل نہیں کیا، فقط لوگوں کی آواز سننے کے لیے، چہرے دیکھنے کے لیے آپ گئے ہیں۔ نشے کی مجلس نہ سنایا کرے، نفس کی مخالفت کرو۔ ہو سکتے ہیں میری یہ مجلس آپ پسند نہ کرے، اس لیے میری ذمہ داری ہے کچھ و کچھ آپ کو ہدایت کریں، جنت کی طرف بلائیں، اور امام حسین علیہ السلام آپ تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا، کم از کم 150 بندہ آپ کے سامنے تھا، گھنٹہ انہوں نے آپ کی گفتگو سنی،
سننے کے بعد میرا کون سا حکم آپ نے پہنچایا؟ ہماری ذمہ داری ہے اصلاح امت. تو کربلا میں ایک دروازہ جو کھلتا ہے وہ باب توبہ ہے، اور ہم جیسے گناہگار انسانوں کے لیے توبے کا دروازہ کھلا ہے موت کے آخری ہچکی تک اور امام زمان علیہ السلام کی ظہور تک. امام علیہ السلام کی ظہور کے بعد توبے کا جو باب ہے وہ بند کر دیا جائے گا. اس وقت پانی کا پانی، دودھ کا دودھ، ہر چیز سامنے آ جائے گی. اب ہدایت کرنے کی ضرورت نہیں. وہاں پر امام علیہ السلام کی عدالت وہاں پر قائم ہوں گی. انسان اگر گناہ کرنا چاہے، اپنے آپ کو چھپانا چاہے، اس وقت انسان چھپا نہیں سکتا. اس لیے انسان دھوپ کے سامنے، سورج کے سامنے اپنے آپ کو چھپا سکتے ہیں؟ نہیں. یہی امام زمان علیہ السلام. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کل یا پرسوں تھوڑا سا امام زمان علیہ السلام کے متعلق بھی گفتگو کروں گا، اس لیے کہ سب سے زیادہ ہماری ذمہ داری ہے اس امام کے پہچاننا. وقت امام اس لیے ہمارے زمانے میں 12 امام ہمارے ہیں، 11 امام بھی ہمارے امام ہیں، مگر ہم نے جس امام کی دور میں زمانے میں زندگی گزاری ہے وہ امام زمان علیہ السلام ہے. امام زمان علیہ السلام کی معرفت کے بغیر اگر کوئی شخص مرتا ہے، حدیث ہے، اس حدیث کے اوپر شیعہ سنی دونوں کیا ہے؟ متفق ہے. من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جو شخص اپنے وقت کے امام کی پہچان کے بغیر مر جائے تو وہ مردے کی موت مرتا ہے. معرفت ضروری ہے، امام کا ہونا ضروری ہے، لہذا امام کی معرفت بھی ضروری ہے. جب تک معرفت حاصل نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ امام کے پیروی نہیں کر سکتا. تو کربلا میں ایک اہم باب جو کھلتا ہے وہ باب توبہ ہے. کربلا میں جناب حر علیہ السلام نے توبہ کر کے اپنے جو عظیم گناہ تھا وہ معاف کروایا. اور جو شخص محرم میں امام حسین علیہ السلام کو واسطہ قرار دے، پروردگارا میں نے جو گناہ کیے ہیں، تیرا عظیم شخص امام حسین کو واسطہ قرار دیتے ہیں، جو کچھ مجھ سے ہوا ہے مجھے معاف کر. آئندہ میں صحیح راستے پر حسین کے مشن کے اوپر، حسین کے طریقے کے اوپر چلنے کی کوشش کروں گا. تو خدا کی قسم مجلس امام حسین گواہ ہے، توبہ ختم ہونے سے پہلے اللہ رب العزت آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اگر رات کی تاریکی میں ہو توبہ، تو میں نے شاید پہلے بھی آپ کے خدمت میں عرض کیا ہے، اللہ رب العزت کو 2 قطرے اتنے عزیز ہیں جس کو عبادت کی ضرورت نہیں، اس کے باوجود اللہ رب العزت حدیث قدسی میں فرماتے ہیں آپ کو الیہ قدرتان، اے انسان میں تمہارے 2 قدروں کو کیا ہے؟ پسند کرتا ہوں. پہلا قدرہ توبے کے آنسو مجاہد کے خون کی اہمیت برابر ہے. مجاہد اپنے خون کو، جان کو نذرانے عقیدت کے طور پر پیش کرتا ہے، کرتا یا نہیں؟ ہاں، تاریکی میں اگر انسان توبہ کر لے، یہ توبہ بھی توبے کے ساتھ اگر انسان کے آنسو ہوں تو یہ قدرہ بھی نکلتا ہے باہر، لیکن اندر کو یہ قدرہ صاف کرتا ہے. گرتا ہے آنسو باہر، مگر کیا ہے؟ دل کو یہ قدرہ صاف کرتا ہے. لہٰذا اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے انسان مجھے 2 قدرے عزیز ہیں. کتنے؟ 2. ایک مجاہد کا خون کا قطرہ، جب اللہ کے راہ میں مجاہد لڑنے کے لیے میدان کی طرف جاتا ہے، خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے تو اللہ رب العزت اس مجاہد کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. حقوق الناس کے علاوہ ہاں لوگوں کے حق الگ ہے، حساب کتاب الگ ہے، باقی جو حقوق اللہ ہے اللہ رب العزت توبہ کے ذریعے ان تمام کو معاف کر دیتا ہے. ایک اللہ کو پسند ہے کہ مجاہد کا خون، اور دوسرا قطرہ انسان توبہ کرتے ہوئے تاریک رات میں اگر خون کا قطرہ باہر نکلے نا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ قطرہ
خشک ہونے سے پہلے اللہ رب العزت اس انسان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جس کی مثال کربلا میں جناب حر کی ہے۔ اور گناہگار انسان تھا جس نے امام کے سامنے آ کر وقت امام کا کیا ہے راستہ روکا ہے۔ وہ امام جس کے بارے میں رسول فرماتے حسین منی وانا من الحسین، معمولی نہیں مولا امام حسین علیہ السلام جنتی جوانوں کا سردار ہے، اس حسین کا راستہ روکا تھا اور نہیں۔ مگر جب توبہ کرنے کے لیے رحمت کے دروازے پہ آیا، تاریخ کہتی ہے کہ 10 محرم کے رات مولا امام حسین علیہ السلام نے اس لیے عباس سے کہا تھا، عباس آج جا کر لشکر یزید سے مہلت مانگو، میں عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ مطلب یہ تھا امام حسین علیہ السلام آج ان کو مہلت دے رہا تھا، جو میرے طرف آنے والا ہے آج رات مہلت ہے، تم یزیدی لشکر چھوڑ کر حسینی لشکر میں شامل ہو۔ 39 بندے شب عاشور یزیدی لشکر چھوڑ کر حسین کی طرف آئے، ان میں سے ایک کیا ہے؟ جناب حر ہے، جناب حر ہے۔ جناب حر پوری رات سوتا نہیں، رات گزرتی نہیں، نیند آتی نہیں، تڑپ ہے جناب حر کے دل میں، اور اپنے آپ سے کہتا ہے کہ میں اس وقت جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوں، کشمکش میں ہوں۔ جب صبح ہوئی، گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، تو غلام سے کہتا ہے کہ غلام پوچھتا ہے کہ آقا، اور سے کہتا ہے کہ میں نے پوری رات تمہارے اندر گھبراہٹ، پریشانی، بیداری کے عالم میں تو نے رات گزاری ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور کہتا ہے کہ اپنے غلام سے میں نے آج پوری رات اپنے آپ کو جہنم اور جنت کے درمیان دیکھا ہے۔ پھر اپنے بیٹے سے علی سے کہتا ہے کہ دنیا 2 دن کے ہیں، میں جہنم میں نہیں جا سکتا ہوں۔ یہ سننے کے بعد رحمت کی طرف جناب حر چلتا ہے۔ جب یہ منظر آپ کے ذہن میں کس طرح جناب حر آیا، آنے کے بعد کیا کہا، کیا صورتحال تھی؟ ہم جیسے اگر کوئی شخص ہوتا، یہ ہمارے لیے عاشور کا پیغام ہے، کوئی بندہ آپ کے اوپر، میرے اوپر زیادتی کرے، پھر معافی مانگنے کے لیے آپ کے دروازے پہ آئے، تو آپ کو بھی حسین کی اس عمل کے اوپر عمل کرنا ہوگا، ورنہ تو آپ نے عاشورہ سے، محرم سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام نے جناب حر کے ساتھ برتاؤ کیا، آیا آتے ہی سب سے پہلے حسین حر کا جملہ تھا، مولا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں سلام کرنے کے بعد کہتا ہے کہ آقا میری توبہ قبول ہے یا نہیں؟ ہم جیسا اگر کوئی شخص ہوتا تو یقیناً کہتا، اب تم کیا لینے کے لیے آئے ہیں؟ ہمیں گھیر کر کربلا میں لے کے آئے ہیں، راستہ روکنے کے بعد جو کچھ تم سے ہو سکتا تھا ہمارے ساتھ کرنے کے بعد، پانی بند کرنے کے بعد، راستہ روکنے کے بعد، اب تم مجھ سے کیا لینے کے لیے کیا چاہتے ہو؟ مگر مولا امام حسین علیہ السلام رحمت کا دروازہ ہے۔ امام حسین فرماتے جب حر نے یہ کہا آقا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، امام علیہ السلام نے کہا، فرمایا حر جس صدقے نیت کے ساتھ تو لشکر یزید چھوڑ کر آیا ہے، تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور قیامت میں بھی کیا ہے، تو اور آزاد اور حر ہے۔ حر کا معنی تو یہی ہے نا، آزاد۔ جب امام حسین سے جناب حر بس 2-3 مصائب کی جملے، اس لیے کہ اصحاب امام حسین کا حق ہے ہماری گردنوں کے اوپر۔ جس طرح کربلا میں انہیں اصحاب نے امام حسین کا ساتھ دیا، اور امام حسین علیہ السلام انہیں اصحاب کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ امام زمان علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ امام زمان کا جملہ ہے، بِأَبِي أَنْتُمْ وَأَمِّي طُبْتِمْ وَطَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ
فرماتے ہیں اے میرے جب کہ اصحاب تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان. یہ وقت کا امام کہہ رہا ہے، معصوم امام کہہ رہا ہے، معصوم زبان سے یہ جملہ نکل رہا ہے. بیابی انتم امی طبتم. اور مولا امام حسین علیہ السلام نے جناب حر کے توبے کو قبول کیا اور حر سے فرمایا حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے، قیامت میں بھی آزاد ہے. میں یہی چاہتا ہوں جناب حر کا واقعہ سننے کے بعد 10 بندے بھی اس مجلس میں آج رات توبہ کر لیں تو محرم کو آپ کا پورے محرم بھی آپ کے اللہ رب العزت کو منظور ہے، امام حسین کو بھی منظور ہے اور حسین کی ماں کو بھی منظور ہے. 10 بندے تو کرے نا، 10 بندے، اتنا 150-200 بندوں میں سے 10 بندے تیار ہونا چاہیے آج رات. چھوڑے گناہ، دنیا گزرنے کی جگہ ہے، گناہ چھوڑنے کی عادت کرو. حسین کا پیغام بھی یہی ہے. محرم ختم ہونے کے بعد آپ میں سے ہر ایک شخص کو حر ہونا چاہیے. 10 مجلس سننے کے بعد، 10 دن رونے کے بعد پھر وہی صورتحال ہو، پھر کردار آپ کا وہی ہو تو آپ نے حسین کا پیغام نہیں سنا ہے، نہ آپ نے اس کے اوپر عمل کیا. جناب حر، امام حسین نے کہا حر تمہاری توبہ قبول ہے. تو جناب حر کہتا ہے کہ آقا اگر میری توبہ قبول ہے تو سب سے پہلے میں وہ گناہگار شخص ہوں جس نے آپ کے اوپر آپ کو گھیر کر برات لے کے آئے. اگر آپ میرے اوپر راضی ہیں تو سب سے پہلے مجھے اپنے خون کو آپ کے اوپر قربان کرنے کے، آپ کے راستے میں قربان اور ایثار کرنے کے مجھے اجازت دی. جناب حر کے عقیدے کو دیکھیں. امام علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا، تاریخ کہتی ہے جب امام حسین نے حر کو معاف کر دیا، حر امام حسین کے قدموں میں سر رکھا ہوا ہے. جب حسین نے فرمایا کہ حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے، قیامت میں بھی آزاد ہے، تو توبہ قبول ہونے کے بعد خوش ہو کر جناب حر نے اپنے سر کو امام حسین کے قدموں سے اٹھایا. دیکھا امام حسین کے آنسو جاری ہے، امام حسین کی آنسو جاری ہے. اور دست ادب جوڑ کر کہتا ہے مولا رونا تو مجھے تھا، میں گناہگار انسان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ امام حسین نے ایک جملہ کہا، اور میں اس لیے رو رہا ہوں جب تو دشمن بن کے منزل ذو حشم پہ آیا تھا، میں نے تجھے بھی اور تیرے حیوانوں کو، جانوروں کو پانی پلایا تھا. آج تو دوست بن کر میرے پاس آیا ہے لیکن میرے پاس تمہیں پلانے کے لیے پانی نہیں ہے. میں اپنی بے کسی کے اوپر میں حسین رو رہا ہوں. تاریخ کہتی ہے اس جملے کے بعد اور کہتا ہے مولا اگر میری توبہ قبول ہوئی ہے، سب سے پہلے میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام علی ہے، اجازت ہے تاکہ سب سے پہلے میں اپنے بیٹے کو، علی کو میدان بھیجوں اور اپنی زندگی میں اپنے جوان بیٹے کے داغ کو میں دیکھنا چاہتا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے اجازت نہیں دی، اصرار کیا. تو تاریخ کہتی ہے امام کی اجازت ملنے کے بعد حر سے پہلے حر کا بیٹا علی میدان کی طرف جاتا ہے. جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ علی ابن حر میدان میں زین سے زمین پہ آیا. ایک مرتبہ اپنے باپ کو آواز دی. کربلا میں جتنے بھی شہداء شہید ہوئے نا، ہر ایک نے اپنے سرانے پر مولا امام حسین کو بلایا ہے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہہ کے بلایا. شہداء میں سے واحد شخص جناب علی اکبر ہیں، آپ نے بلایا نہیں، ایک سلام بھیجا، السلام علیکم یا ابا. باقی ہر شہداء نے امام حسین کو اپنے سرانے پر بلایا، مگر علی ابن حر غلام زادہ ہے، حر کا بیٹا، جرأت نہیں ہوئی امام حسین کو آواز دینے کے لیے، اپنے باپ کو آواز دی. تاریخ کہتی ہے کہ جب حر نے یہ جملہ سنا، جوان بیٹے کی موت ہے، تاریخ کہتی ہے کہ جب حر نے علی کا آواز سننے کے بعد اس طرح میدان کی طرف جانے لگا
دوڑتا ہوا کسی نے امام حسین سے کہا اور میدان کی طرف جا رہا ہے اپنے بیٹے کی لاش پر۔ تاریخ کہتی ہے کہ ہر پہنچنے سے پہلے امام حسین علیہ السلام ہر کی بیٹے کی لاش پر پہنچا ہوا ہے اور کہتا ہے خدا کی قسم مجھے اس وقت جوان بیٹے کی موت بھول گئی جب میں نے دیکھا حسین کا دامن ہے، میرے بیٹے کا سر ہے۔ میں نے کہا آقا مجھ جیسے گناہگار بیٹے کا سر آپ کے دامن میں، زانوں کے اوپر۔ حسین فرماتے ہیں کہ اور یہ نہ کہو آج علی اپنے اور تیرا بیٹا میرا مہمان ہے۔ تاریخ یہ کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کے سامنے ہر کے بیٹے نے جان دی تو ہر نے کوشش کی کسی طریقے سے جوان بیٹے کی لاش کو اٹھانے کی، آگے بڑھا، حسین سے لاش کو لیا، لینے کے بعد جناب ہر نے لاش اٹھانے کی کوشش کی اپنے جوان بیٹے علی کی۔ جب اٹھانے کی کوشش کی تاریخ کہتی ہے امام حسین نے اور کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کر پیچھے ہٹایا، کہا اور یہ تمہارا بیٹا ہے، تم باپ ہو، بیٹا جوان ہے، یہ جائز نہیں۔ میرے نانا کی شریعت یہ کہتی ہے جوان بیٹے کی لاش اٹھانا بوڑھا باپ کے لیے مکروہ ہے، یہ اجازت نہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین نے ہر کو اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ میں کہوں گا علی اکبر اور اصغر کی موت کے موقع پر لاش پر حسین کو کتنی مرتبہ نانا کی شریعت یاد آئی ہوگی۔ تاریخ کہتی ہے اکبر کی لاش کو حسین نے 3 مرتبہ اٹھایا، 3 مرتبہ زمین پہ رکھا، پھر اٹھایا، پھر زمین کے اوپر رکھا۔ ایک مرتبہ ہر لاش کو حسین لے کر خیمے میں آئے، مگر جب اکبر کے لاش پہ پہنچا حسین کہتا ہے کہ ہاشمی جوانوں کو آواز دیتا ہے، حسین اے میرے ہاشمی جوانوں سنو، اکبر جوان ہے، حسین بوڑھا ہے، بوڑھا باپ سے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا نہیں جاتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔